وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 122، 23 اور 24 پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون۔ اومن کیا وہ شخص جو کانا تھا میتن مردہ فاحییناہ پھر زندہ کیا ہم نے اسے۔ یہاں مردہ سے مراد روحانی طور پر مردہ ہے، یعنی ایک شخص پہلے کافر تھا پھر وہ اسلام لے آیا اور ایسے ہوئی کہ علم کی روشنی نصیب ہوئی، لوگوں میں رہ کر وہ اسی روشنی کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہا ہے، اور دوسرا شخص کفر و شرک اور جہالت و ضلالت کی تاریکیوں میں ڈبکیاں کھا رہا ہے اور اسے ان تاریکیوں سے نکلنے کی کوئی راہ بھی نہیں مل رہی۔ تو کیا ان دونوں کی حالت یکساں ہو سکتی ہے، برابر ہو سکتی ہے؟ اور نکلنے کی راہ اس لیے نہیں ملتی کہ انہیں یہ تاریکیاں ہی روشنی معلوم ہونے لگتی ہیں اور ان کے برے کام انہیں بھلے معلوم ہونے لگتے ہیں، ہر بدکاری میں انہیں مزہ آتا ہے اور ہر حماقت میں وہ تحقیق سمجھنے لگتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا اور بنایا ہم نے لَهُ اس کے لیے نوراً ایک نور یمشی وہ چلتا ہے بھی اس کے ساتھ فی الناس لوگوں میں کمن مثلہ اس کی طرح ہو سکتا ہے وہ جو کہ فی الظلمات اندھیروں میں ہے، لیس نہیں ہے بخارج نکلنے والا منہا ان سے، کذالک اسی طرح زینا مزین کر دیا گیا ہے للکافرین کافروں کے لیے ما وہ کام جو کانو تھے یعملون وہ عمل کرتے۔ اس میں مردہ سے مراد کفر کی حالت ہے اور زندہ کرنے سے مراد ایمان کی توفیق فرمانا ہے۔ جیسے مردہ چیزوں کی حقیقتوں کے ادراک سے معلوم ہونا ہے اور زندہ شخص تمام چیزوں کو دیکھ بھی سکتا ہے اور سمجھ بھی سکتا ہے، اسی طرح جو ایمان سے معلوم ہے وہ غیبی حقیقتوں یعنی اپنی خالق کے وجود، آخرت اور جنت دوزخ کو سمجھنے سے قاصر ہے، اور مسلمان ان حقیقتوں کو سمجھتا بھی ہے اور اس پر یقین بھی رکھتا ہے۔ اسی طرح ایمان کو روشنی اور کفر کو تاریکی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ روشنی میں چیزیں ویسی نظر آتی ہیں جیسے وہ ہیں، اور تاریکی میں یا تو چیزیں نظر نہیں آتی یا پوری طرح درست اور صحیح نظر نہیں آتی۔ ایمان کے ذریعے انسان حقیقت اور سچائی سے واقف ہوتا ہے اور کفر میں خلاف حقیقت باتوں کو حقیقت سمجھنے لگتا ہے، اس لیے ایمان کے لیے روشنی اور کفر کے لیے تاریکی سے بہتر کوئی تعبیر نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر نور یعنی روشنی عربی گرامر کے لحاظ سے واحد یعنی سنگولر ہے، اور کفر کے لیے ظلمات یعنی تاریکیاں جمع پلورل کا صیغہ ہے، اس لیے کہ ہدایت کا راستہ تو ایک ہی ہے اور گمراہی کے راستے اور کفر کی قسمیں بہت سی ہیں۔ خدا کا انکار بھی کفر ہے، اس کے ساتھ شرک بھی کفر ہے، انبیاء علیہم السلام پر ایمان نہ رکھنا بھی کفر ہے، کسی نبی کو ماننا اور کسی کو نہ ماننا بھی کفر ہے۔ کوئی شخص انبیاء علیہم السلام پر ایمان رکھے مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اپنی یا کسی اور کی نبوت کا مدعی ہو، یہ بھی کفر ہے۔ نبوت محمدی پر ایمان رکھتا ہو لیکن شریعت محمدی کی اتباع کو
کو ضروری نہ سمجھتا ہو، یہ بھی کفر ہے۔ غلط کے کفر اور گمراہی کی بہت سی صورتیں ہیں اور ہدایت کا ایک ہی راستہ متعین ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جعلنا بنا دیا ہم نے فی کل قریۃ ہر بستی میں اکابر بڑے بڑے مجرمیہا مجرم اس کے لیمکروا تاکہ وہ مکر کریں۔ اکابر اکبروں کی جمع ہے، مراد کافر اور فاسقوں کے سر ہونے اور کھڑ پینچ ہیں، کیونکہ یہی انبیاء علیہ السلام اور داعیان حق کی مخالفت میں پیش ہوتی ہیں، اور عام لوگ تو صرف ان کے پیچھے لگنے والے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو بطور خاص ذکر کیا ہے۔ علاوہ ازیں ایسے لوگ عام طور پر دنیاوی دولت اور خاندانی وجاہت کے اعتبار سے نمایاں ہوتے ہیں، اس لیے مخالفت حق میں بھی ممتاز ہوتے ہیں۔ فیہا اس میں، وما اور نہیں، یمکرون وہ مکر کرتے، الا مگر بانفسہم اپنے نفسوں سے، یعنی ان کی اپنی شرارت کا وبال اور اسی طرح ان کی پیچھے لگنے والے لوگوں کا وبال انہی پر پڑے گا۔ وما اور نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دلجوئی کی گئی ہے کہ سرداران مکہ جس سرکشی پر اترے ہوئے ہیں اور بے جا مطالبات اور اعتراضات کیے جا رہے ہیں، نیز دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں اور بھڑکاتے ہیں، اس سے رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس طرح کی صورتحال گزشتہ پیغمبروں کے ساتھ بھی پیش آتی رہی ہے۔ بظاہر یہ دوسروں کو فریب میں مبتلا کرنے کی کوشش ہے، لیکن چونکہ وہ اللہ کے پاس خود ہی اس کی سزا پائیں گے، اس لیے دراصل وہ اپنے آپ ہی کو فریب دے رہے ہیں۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ۔ وَإِذَا اور جب جاءتہم آتی ہے ان کے پاس آیتن کوئی نشانی، قالو تو کہتے ہیں، لن ہرگز نہیں، نؤمن ہم ایمان لائیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ نوتا ہم دیے جائیں، مثل مانند اس کے، ما جو اوتیا دیا گیا، رسول اللہ اللہ کے رسول، اللہ اعلم زیادہ جانتا ہے، خوب جانتا ہے، حیث جہاں، یجعل وہ رکھتا ہے، رسالتہ اپنی رسالت کو، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جہاں اس نے رکھنی ہے اپنی رسالت۔ نبوت رسالت رب تعالیٰ کا عطیہ ہے، اس مقام تک پہنچنا کسی کے بس میں نہیں ہے، اپنی مرضی، محنت اور کسب سے کوئی نبی نہیں بن سکتا، یہ اتنا بلند مقام ہے کہ محنت اور کوشش سے کوئی یہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ محنت اور کوشش سے ولی بن سکتا ہے، غوث بن سکتا ہے، قطب بن سکتا ہے، صدیق بن سکتا ہے، لیکن نبی نہیں بن سکتا۔ مخلوق میں نبی کے درجے سے بڑھ کر کوئی درجہ نہیں، یعنی یہ فیصلہ کرنا کس کو نبی بنایا جائے، یہ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ہی کا کام ہے، کیونکہ وہی ہر بات کی حکمت و مقصد کو جانتا ہے، اور اسے ہی معلوم ہے کہ کون اس منصب کا اہل ہے۔ اور آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ پرلے درجے کا بے ایمان اور کافر ہے۔ سَيُصِيبُ ان قریب پہنچے گی، الذین ان لوگوں کو جنہوں نے اجرموا جرم کیے، صغار ذلت، عند اللہ اللہ کے ہاں، وعذاب اور عذاب، شدید شدید
بما بوجہ اس کے جو کانو تھے وہ یمکرون وہ مکر کرتے. مثلا انشقاق قمر کا معجزہ دیکھا تو کہہ دیا کہ یہ صاف جادو ہے، یہ ان کی ہٹ درمی کی ایک دلیل ہے. اور اب کہہ رہے ہیں کہ رسولوں کی طرح ہم پر فرشتہ نازل ہو اور رسولوں کو جو کتاب حکمت و نبوت دی گئی ہے، یہ چیزیں جب تک ہمیں میسر نہ ہوں ہم ایمان نہیں لا سکتے. حالانکہ وہی کا بار ہر انسان اٹھانے کا متحمل ہی نہیں ہوتا. یہ استعداد اللہ تعالیٰ جل شانہ انبیاء علیہ السلام کے قلوب میں پیدائش ہی سے رکھ دیتا ہے، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کا دین اور فضل ہوتی ہے، محنت و مشقت اور ریاضتوں سے حاصل نہیں ہو سکتی. اور یہ بات بھی اللہ ہی جانتا ہے کہ انسانوں میں کون نبوت کا بار اٹھانے کے قابل ہے. اور یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں تکبر سرکشی کے بنا پر کر رہے ہیں، اور حق کے راستے میں اپنے مکر و فریب سے جو کانٹے بچھا رہے ہیں، اس کی پاداش میں انہیں ذلت و رسوائی کے عذاب سے اس دنیا میں بھی دوچار ہونا پڑے گا اور آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑنے کی ہدایت نصیب فرمائیں. یا اللہ ہر طرح کی کجی اور گمراہی سے ہماری حفاظت فرمائیے. یا اللہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرمائیے تاکہ آخرت میں ہمارا ٹھکانہ مہدیین کی گروہ میں ہو. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.